الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت أوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ حرمین کی فضیلت پر ہوگا۔ حرمین سے مراد مکہ اور مدینے، مکہ اور مدینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس دن کی چاہے فضیلت بڑھا دے، لوگوں میں سے جن لوگوں کی چاہے فضیلت بڑھا دے، مہینوں میں سے جن مہینوں کی چاہے فضیلت بڑھا دے، دنیا کے مقامات میں سے جن مقامات کی چاہے وہ فضیلت بڑھا دے، اس کو اختیار ہے۔ ان چیزوں کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ لوگوں میں جو فضیلت انبیاء کی ہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، وہ اور لوگوں کی نہیں ہے۔ اور ان میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی جو فضیلت شہداء کی ہے، جو صالحین کی ہے، جو نبیوں کے صحابہ کی ہے، وہ فضیلت عام لوگوں کی نہیں ہے۔ سال کے 365 دن ہیں، لیکن جس رات یا جس دن کی فضیلت، جو شب قدر کی فضیلت ہے، وہ کسی اور رات کی فضیلت نہیں۔ 12 مہینے ہیں، رمضان کا جو مہینہ فضیلت والا ہے، کسی اور مہینے میں فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جو فضیلت والے مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کی فضیلت بڑھائی ہے، انسانوں نے نہیں بڑھائی۔ اسی طرح سے دنیا کے مقامات میں سے اگر کوئی پوچھے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا ٹکڑا، مقام، شہر، بستی کون سی ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ مکہ ہے۔ وہ حرم کا حدود ہے، حدود حرم ہے، جو دنیا کا سب سے مقدس ٹکڑا ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ واقع ہے، جس حدود، وہ بستی مکہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں کئی مقام پر قسمیں بھی کھائی ہیں اور اس کے بارے میں بتلایا بھی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس میں اسی بات کا ذکر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ میں ہے۔ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ عبادت، پہلی عبادت گاہ دنیا میں وہ خانہ کعبہ ہے۔
لوگوں کے لیے جو بنائی. گھر تو لوگ اپنا بنائے ہی تھے, لیکن اللہ کا گھر جو پہلا بنا وہ خانہ کعبہ. ان اول بیت وضع للناس للذی فی مکہ, جو مکہ میں ہے, مبارک و مہدی للعالمین, وہاں برکت جگہ ہے, مبارک گھر ہے, اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. وہ ہماری نمازوں کا قبلہ ہے. جو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قبلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, یا جنہیں اللہ توفیق دے پوری زندگی جس قبلے کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتے رہے, وہاں جا کر کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کسی کے لیے. وہاں جانا ایک صاحب استطاعت کے لیے واجب کر دیا گیا ہے. اسلام کا ایک بنیادی رکن کے طور پر وہاں جانا ضروری کر دیا گیا ہے. اور حج جیسے رکن کو ادا کرنا, جو کہ سارے ارکان اس کے مکے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے, جب وہ زندگی میں چاہے ایک ہی بار اگر وہ استطاعت والا ہے, جو اپنی آنکھوں سے وہاں جا کے دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کو, وہ اس لفظوں میں وہ احساس بیان نہیں کیا جا سکتا. حجر اسود کو جو چھوتے ہیں, خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے جب وہ روتے ہیں, اور ایسے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے فریاد کر رہا ہو, ایسے حاجی جا کر جو اپنے دکھڑا سناتے ہیں اپنے رب کو خانہ کعبہ غلاف پکڑ کر کے, وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ گھر دکھائے, اور وہ دن آئے کہ ہم اپنا قبلہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور وہ خوش نصیبی ہمارے حصے میں بھی آئے. وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں. مبارک گھر ہے, وہدی للعالمین, پوری دنیا والوں کے لیے. اب ہدایت کا سرچشمہ وہی ہے. پہلے قبلہ 16-17 مہینے تک کوئی اور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت المقدس قبلہ تھا, جو آج ظالموں کے دسترس میں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل آزادی دے ان کے ہاتھوں سے. 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی, لیکن بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے, جو قبلہ ابراہیمی تھا, وہی قبلہ میرا بھی ہو جائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ہم بار بار دیکھ رہے تھے نبی کی آپ کا چہرہ, نماز میں آپ کی آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی. ہم سمجھ گئے کہ آپ کے من کی مراد کیا ہے. آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کا قبلہ ابراہیمی ہو, لو ہم نے کر دیا. اب آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں. اور اے لوگوں, اے مسلمانوں, دنیا میں تم کہیں بھی رہو, تم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو. کتنا بڑا شرف اس خانہ کعبہ کو حاصل ہوگا. جو پہلا آج بھی جب وہ اکیلا تھا, وہ خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر اکیلا سب سے پہلا بنایا گیا, اکیلا تھا, تو بھی اس کا مقام و مرتبہ وہی تھا, اور آج بھی ہے. آج دنیا میں ایک سے بڑھ کر کے 30 لاکھ مسجدیں ہو گئی. موٹا سروے پوری دنیا کی ہے, 30 لاکھ مسجدیں ہو گئی ہیں, بڑی بڑی جامع مسجدیں ہیں. جو سروے ہے 3 لاکھ مسجدیں ہمارے ہندوستان میں. بنگلہ دیش کے بعد سب سے زیادہ مسجد اگر کوئی ہے تو یہاں پہ کسی مسلم ملک کی مسجدیں جتنا ہمارے یہاں. یہ اور بات ہے کہ اس کو آباد رکھنے میں ہم کوتاہ ہیں, لاپرواہی ہماری مدد ہے. آج بھی وہ مقام و مرتبہ خانہ کعبہ کا قائم ہے. قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی. اس کو حدود حرم کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرم کا علاقہ کر دیا. وہاں اپنے قاتل, اپنے باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لے سکتے, گھاس نہیں کاٹ سکتے, کسی جانور کو نہیں مار سکتے, گالم گلوچ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ وہ حدود حرم ہے. وہاں پہ ہم گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہم نے سوچ بھی لیا تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ اس کا مقام مرتبہ, یہ اعجاز ہے اس حدود حرم کا کہ اور جگہ پہ دنیا کے کسی اور حصے میں اگر ہم نے اس گناہ کا ارادہ کیا تو نہیں لکھا جائے گا جب تک ہم کر نہ لیں یا صرف مسمم نہ ہو. لیکن وہاں ہمیں صرف ارادہ اگر کر لیا تو لکھ دیا جائے گا. اور سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا جو حدود حرم میں گناہ کا ارادہ کرتے ہیں. وہاں پہ حج کے تمام ارکان فیہ آیات بینات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں. خانہ کعبہ خود سب سے بڑی نشانی ہے. مقام ابراہیم ہے, رکن یمانی ہے, رکن شامی ہے, حجر اسود ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد جہاں پہ حاجی جا کر کے کنکریاں مارتے ہیں وہ خود ایک نشانی ہے. آب زمزم کا چشمہ ہے. اس کے علاوہ صفا مروہ کی صحیح جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی ایک یادگار ہے. یہ سب نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں موجود ہے. منا, عرفہ اور مزدلفہ کا وقوف ہے. یہ سب نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. اور حاجی جب جاتا ہے تو ان ارکان کو ادا کر کے ہی اپنے حج کو مکمل کرتا ہے. خانہ کعبہ کی فضیلت, اور جہاں پہ خانہ کعبہ کے واقع ہے اس بستی کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور شہر کی قسم نہیں کھائی. لا اقسم بهذا البلد,
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نبی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ اس وقت رہ رہے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وَطُورِ سِینِین، قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس شہر کی جو امن و امان والا ہے، جس کی حرمت اول دن سے قائم ہے، جب زمین و آسمان بنی تبھی سے اس ٹکڑے کی حرمت اللہ نے قائم کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دن کے کچھ حصے کے لیے اس کی حرمت کو اٹھایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا بتا دو لوگوں سے اس جگہ کی حرمت، اس شہر کی حرمت ایسے ہے جیسے تمہارے جان و مال کی حرمت ہے۔ اس کی حرمت انسان کے جان کی طرح سے کر دی گئی، جس طرح کسی کے جان لینا حرام ہے وہاں تو اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، مکے کی حرمت کو۔ اور وہ خانہ کعبہ جہاں سے طواف کرنے سے وہی جگہ مراد نہیں ہے، حدود حرم میں پورا شہر آ جاتا ہے۔ ہم کہیں بھی اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں غلط نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے مجرم لکھے جائیں گے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم سے کوئی کہے کہ تمہارے نبی نے تو مکے میں قتال کے لیے یا جنگ کے لیے تو ارادہ کیا تھا تو ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی نے اپنے نبی کے لیے اس کی حرمت کو کچھ پل کے لیے اٹھا لیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو فتح مکہ کے دن کچھ پل کے لیے اس کی حرمت کو اللہ نے ہٹا لیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس کی حرمت کو باقی رکھا گیا۔ اب کوئی اس کی حرمت کو ہٹا نہیں سکتا ہے، لحظے بھر کے لیے، پل بھر کے لیے بھی نہیں، اس دن حرمت کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو موسٹ وانٹڈ تھے، بہت بڑے مجرم تھے، جن کے سر کئی معصوموں کے گناہوں کی ذمہ داری تھی، جن کی وجہ سے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے چہیتوں کو کھو دیا ان کی وجہ سے، اور مکے آ کر کے وہ آ کے پناہ لی، پھر بھی ان ظالموں نے نہ چھوڑا، وہاں بھی جا کر کے گھیرا بندی کی، وہاں بھی بدر و احد کی جنگیں لڑے، غزوہ احزاب میں 1 مہینے تک محاصرہ کیا، وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ اس میں جو سرکردہ 5-6 لوگ تھے ان کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آج یہ اگر خانہ کعبہ کا پردہ پھر پکڑے ہوئے مل جائے تو انہیں پکڑ کے لے آیا جائے۔ ان میں سے کچھ لوگ جا کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لیے تھے، ان کا وہی ارادہ تھا کہ ہم اب یہ حدود حرم خانہ کعبہ کے پاس آ گئے تو ہم بچ گئے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کچھ پل کے لیے حرمت کو اٹھا لیا ہے، تو وہ حرمت کی جگہ ہے نہ ہم، اور وہاں پہ گناہ تو بڑھ ہی جاتا ہے، نیکیاں اگر ہم کوئی کرتے ہیں تو نیکیاں کا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حرم میں ایک وقت کی نماز دوسرے مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 مسجد 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ حرم کے اندر نماز پڑھنا ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے عام مسجدوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے کہا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھنا اور مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، 1,000 نماز کے برابر۔ پہلی مسجد جب مدینہ میں جاتے ہیں تو مسجد قباء ہے، جو مدینہ پہنچ کر پہلی مسجد بنائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بھی فضیلت قائم کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں بھی اگر کوئی پڑھتا ہے ایک وقت کی نماز تو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، صحیح حدیث اس کی فضیلت ثابت ہے۔ تو مکہ جس طرح سے حرم کا علاقہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر یا ان کی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا، ابراہیم نے حرمت والا قرار دیا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، یہ بھی اسی طرح سے عزت کے قابل ہے اور اس کی حرمت اسی طرح سے جیسے مکے کی ہے، یہاں بھی اس کے خاص خیال رکھا جائے گا حرمت کا۔ مدینے کے لیے اور دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں جو بھی پہنچتے تھے مکے سے بیمار ہو جاتے تھے، بخار ہو جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ابراہیم تیرے نبی تھے، تیرے بندے تھے، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، جس طرح سے انہوں نے مکہ کے پھلوں میں برکت کی دعا کی، میں مدینے کی پیداوار میں اس سے دوگنی برکت کی دعا کرتا ہوں اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو بخار ہے، جو بیماری ہے، اس کو جحفہ کی طرف پھیر دے، ایک بستی ہے جو مکے سے مدینے کے راستے میں پڑتی ہے، اس کی طرف پھیر دے۔ آج بھی اگر کوئی وہاں کا پانی بھی پی لے تو بخار ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اس بخار کو وہاں پھیر دے۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ آب و ہوا، بہترین آب و ہوا والی، جس کو کہیں کی آب و ہوا راس نہیں آئے گی، مدینے کی آب و ہوا راس آئے گی، اس لیے کہ اس شہر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور آپ کی دعا قبول کی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ان دونوں شہروں کا ایک مقام یہ بھی ہے، ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جب پوری دنیا میں دجال کا فتنہ ہوگا، 40 دن دجال دنیا میں رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ان دنوں میں وہ پوری دنیا کے شہروں کا سفر کرے گا تیز رفتاری کے ساتھ، مکے اور مدینے میں بھی گھسنا چاہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شہروں کی حفاظت کرے گا۔
فرشتے معمور ہوں گے وہ گھس نہیں پائے گا. مدینے کے باہر ڈیرا ڈال لے گا, گھیرا بندی کر لے گا, شہر میں نہیں گھس پائے گا تو باہر گھیرا بندی کر لے گا. اس کے بعد جس وقت گھیرا بندی کیے رہے گا, مدینے کے اندر کچھ لوگ رہیں گے جو 100% ایمان والے نہیں ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے. 3 بار وہ مدینے کی زمین کانپے گی, اس کے اندر لرزہ طاری ہوگا, تھرپراہٹ ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ جن کے دل میں ذرا سا بھی نفاق تھا یا پھر ایمان مکمل نہیں تھا, وہ لوگ بستی سے نکل کے بھاگ جائیں گے. وہ اپنے شہر مدینے کی خصوصیت ہے کہ اپنے اندر وہ ظالموں کو, گنہگاروں کو زیادہ دن تک وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے رسول نے مثال دی, جس طرح سے بھٹی زنگ کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا, اس طرح مدینے بھی برے لوگوں کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی مدینے والوں پہ ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پگھلا دے گا جیسے نمک پگھلتا ہے پانی میں. یہ مدینے کی اور مدینے میں رہنے والوں کی فضیلت ہے. دجال گھسنا چاہے گا لیکن نہیں گھس پائے گا, محاصرہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 مرتبہ وہ لرزہ طاری ہوگا, نکل کے لوگ جا کر کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے, اور باقی لوگ جو رہیں گے ساتھ ساتھ وہ 100% ایمان والے یا مکمل ایمان والے جن کے دل میں نفاق نہ ہوگا, وہ بستی کے اندر ہی رہیں گے, نکلیں گے نہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا. اخیر میں جب اسلام پوری دنیا سے سمٹنا ہو, جس کے بارے میں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا, اجنبی لوگوں سے, اجنبی ماحول میں, اجنبیت کے ساتھ جس طرح سے اسلام پھیلا, شروع میں کوئی نہیں جانتا تھا, دھیرے دھیرے پوری دنیا میں اس نے اپنا اثر و رسوخ بنایا. دنیا کے چپے چپے میں اس کی کرنیں پہنچی, اس کے ماننے والے پہنچے, اس کی تعلیمات پہنچی. ایک دن ایسا آئے گا کہ دھیرے دھیرے جس طرح سے اسلام پھیلا تھا دھیرے دھیرے سمٹتا چلا جائے گا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا, یہ سمٹتا چلا جائے گا اور اسی اجنبیت کی حالت میں سمٹ جائے گا جس اجنبیت کے ساتھ پھیلا تھا. اور اخیر میں کہاں بچے گا؟ مدینے میں جا کر کے اسلام بچے گا. اللہ کے رسول نے کہا اسلام پوری دنیا سے سمٹ کر کے اخیر میں آ کر کے مدینے میں بچے گا. جیسے سانپ اپنے دل سے نکل کر کے ادھر ادھر گھومتا ہے پھر آ کر کے اپنے دل میں پناہ لیتا ہے, ایسے اسلام گھوم پھر کر کے اخیر میں مدینے میں اخیر میں بچا رہے گا. یہ اس حرمین کے اور مدینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی بہت ساری چیزوں کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں جگہوں سے محبت بھی تھی. اس کی فضیلت, احد سے آپ کو محبت, خانہ کعبہ سے آپ کو محبت. پتہ نہیں جو کیسے نعت بناتے ہیں لوگ, حج کرنے جاتے ہیں اس سے تعلق لوگ نعت بنائے ہوئے ہیں. آج جو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے سے زیادہ فضیلت اور روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بیان کرتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فضیلت بیان ہو رہی ہے, لیکن نہیں, وہ خلاف ہے, صحیح نصوص کے خلاف ہے. ان تمام چیزوں پہ جس طرح سے بنائے جاتے ہیں, جو عقیدہ لے کر کے حاجی وہاں جاتے ہیں کہ مدینہ جانا ہی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا, وہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. بولے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے حج کی توفیق دی, اللہ ان کے حج کو قبول کرے. ان کی حج کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حج کر کے جب لوٹتے ہیں وہاں پہ گناہ نہ کیا ہو, تو ایسے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو, اس بچے کی طرح سے ہو جاتے ہیں جس نے جنم لیا ہو ماں کے پیٹ سے, کوئی گناہ نہیں. یہ حج کا مرتبہ ہے, حاجیوں کا مرتبہ ہے جو ارکان مکہ میں ادا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانے مکے سے جانے لگے تو کہا تھا انکی احب الارض, خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہا تھا پوری دنیا میں سب سے محبوب ٹکڑا تو ہے. اگر تیرے رہنے والے یہاں کے باسی مجھے نہ نکالتے تو میں نہ جاتا, میں یہ بستی کبھی نہ چھوڑتا, لیکن مجبور کر دے نکلنے کے لیے یہاں والوں نے. تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے محبوب ٹکڑا, سب سے مقدس میرے نزدیک اگر ہے تو یہ خانہ کعبہ کا ہے. اب اس سے زیادہ کوئی کہے مدینے کے, ہاں مدینے کی فضیلت اپنی ہے, لیکن اس کو خانہ کعبہ سے زیادہ فضیلت نہیں. اللہ کے رسول نے خود ہی کہہ دیا کہ پورے زمین میں سب سے محبوب اگر کوئی چیز ہے, سب سے ٹکڑا ہے تو ہے خانہ کعبہ. وہ تیرے حصے کا وہ ٹکڑا ہے جو مجھے محبوب ہے. تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے, تیری پاکیزگی کا بات بھی کہنے نہیں دیتے. یہ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو سے نکلے تھے, تو اس کا مطلب آپ کو محبوب تھی وہ چیز. مدینے میں ایسی فضیلتیں ہیں مدینے کی کہ وہاں پہ ایک وادی ہے کہ اگر وہاں کے اجوا ساتھ کھجور اجوا کھا لے تو جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے, سانپ کا زہر بھی کم ہو جاتا ہے. یہ مدینے میں کچھ جگہیں ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصیت دی ہے, اس میں برکت کی دعا کی ہے. وہ قبلہ ہے تمام مسلمانوں کا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے آج بھی کہ مکہ مدینے کو چھوڑ کر کے کہیں اور حج ہوتا ہے, جیسے بہت سارے ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اجمیر 7 بار چلے جائیں گے تو وہ حج ہو جائے گا, یا کچھ بیوقوفوں نے فیصل آباد پاکستان کے شہر میں ایک خانہ کعبہ بھی بنا رکھا ہے, ساری چیزیں بنا رکھی ہے جو وہاں پہ ارکان ہے, صفا مروا کے صحیح ہے, آب زمزم بنا رکھا ہے, ساری چیزیں بنا رکھی ہے, مقام ابراہیم بنا رکھا ہے, طواف بھی کرتے ہیں.
یہ اس کی عزت تو کم ہو نہیں سکتی، لیکن یہ ایک طرح سے اسلام پہ کہنے آپ اسلام کے نام پہ آدمی کیا کر رہا ہے جو صرف ایک قبلہ تھا ساری دنیا کے مسلمانوں کا، اس کو ڈپلیکیٹ بنا کے رکھا ہے، وہاں تو طواف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں غریبوں کا کعبہ، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم نہیں جا سکتا، یہی بنا لیا۔ یہ کون سی بیوقوفی ہے؟ استطاعت ہو تو جائیں، اور بہت سارے ولی ہیں ان کے لیے تو خانہ کعبہ ان کے پاس چل کے آ جاتا ہے طواف کے لیے، وہ نہیں جا سکے تو دعا کی خانہ کعبہ ان کے پاس آ گئے، وہاں طواف کی۔ کیسی بات! صحابہ کرام رو رہے تھے، پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں دیری کر رہے تھے حدیبیہ کے موقع پر، گھر سے ارادہ کر کے نکلے تھے کہ اس سال حج کریں گے، 14 تو صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اتنے غم زدہ کہ غم کے دباؤ کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اپنا حج ذبح کر دو، اپنے بال بڑھا لو، کوئی نہیں تیار ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میرے صحابہ جو میرے نشان ابرو کو بھاپ لینے والے، میرے ماتھے کی شکل سے میرے غصے اور خوشی کو پہچان جانے والے، آج وہاں سے حکم اور ہدایت کے باوجود بھی چس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اپنے اس تشویش کو آ کر کے اپنی بیوی ام سلمہ سے بتایا اور کہا یہ بات ہے، کہا ان کے ساتھ جو بیتی آپ جانتے ہیں، وہ حج کا ارادہ لے کے نکلے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کی نیت تھی، ان کو یہاں روک دیا گیا ہے اور اس سال حج نہیں کرنے دیا گیا، وہ اسی غم میں ہیں، آپ سے محبت اب بھی اتنا ہی کرتے ہیں، کوئی اعراض نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے آپ کے حکم سے، غم کے دباؤ میں ہیں۔ آپ ایسا کریں، اٹھیں، جائیں، اپنا اونٹ خود ہی ذبح کریں، اپنا حج، اور اپنے حجام کو بلا کر کے اپنا بال مڑائیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کیا، جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو تمام صحابہ کرام چل پڑے۔ یہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل گروہ جس کو روک دیا گیا تھا اس گھر کے طواف کے لیے، جو غم کے اتنے دباؤ میں آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ تھے، لیکن خانہ کعبہ کو نہیں لایا گیا۔ یہاں اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی بلا لے رہا ہے خانہ کعبہ کو، ایرا غیرہ ولی کے نام پر، کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے اس کے پاس بلا دیا۔ اس طرح سے واقعات سے بچیے، لوگوں میں مت پھیلائے اس طرح کے واقعات، اس طرح سے بچیے۔ اللہ کا گھر ایک ہی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کوئی گھر نہیں لے سکتا۔ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا آج بھی قبلہ ہے، اگر اس قبلے کی طرف پیش منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ من اکل ذبیحتنا وصل قبلتنا، تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ جو میرا ذبیحہ میرے ذبیحے کی طرح سے ذبح کرتا ہے، جو میرے قبلے کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ اور اگر اس کا قبلہ کوئی اور ہے، جیسے بہرا وغیرہ کا قبلہ ممبئی کا ہے، ممبئی میں ان کے جو یہ بہرا وغیرہ ہے، جس کو سیدنا جو لوگ لکھتے ہیں، داؤدی بہرا بہت سارے لوگ ہیں، ان کا قبلہ وہ نہیں ہے۔ خامخواہ لوگوں کو اسلام میں کافی کرتے ہیں، وہ ادھر ہو کر کے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ممبئی میں ان کا کوئی پیر ہے، اس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو قبلہ مانتے ہیں۔ تو جو قبلہ جو خانہ کعبہ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھے، ایک بار کو اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں ہے۔ آپسی اختلاف یہ اور بات ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے بدعت ہو سکتا ہے اس کا شرک ہو سکتا ہے عمل میں لاپرواہی ہو، لیکن دائرہ اسلام میں ہے۔ اگر وہ قبلہ خانہ کعبہ کو مانتا ہے، اور اگر مکے کے اس گھر کو، جس کو جو پہلا گھر ہے، پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، اگر وہ قبلہ مانتا ہے، اس کے تو نماز پڑھتا ہے، تو دائرہ اسلام میں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس کو ہے، بہت ساری فضیلتیں اس گھر کے تعلق سے ہیں، اور وہ اللہ کا گھر جو ایک سے شروع ہوا تھا اور 30 لاکھ سے اوپر آج پوری دنیا میں ہے، لوگوں نے آباد کر رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں گھر آباد کریں، بناتے چلے جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے تمام گھر کو، چاہے وہ اس گھر کی اہمیت کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس گھر کا طواف کی نیت سے حج کے خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر پوری دنیا میں ہے، ہمارے بستی میں ہے، ہمارے قریب ہے، وہ بھی اللہ ہی کا گھر ہے۔ مقام و مرتبے سے میں اتنا بلند نہ صحیح، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس گھر کو آباد رکھیں۔ جو ہمارے جب تک اس گھر کے طواف ہمیں نصیب نہیں ہوتی، ہم آس پاس جو ہمارے مسجدیں ہیں اللہ کو وہ بھی گھر ہیں، ان کو ہم آباد رکھیں، ان کا حق ادا کریں اور ان سے جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خانہ کعبہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ فرشتوں کا کعبہ، فرشتوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد بیچ میں آبادی وہاں نہیں تھی، آبادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حرمت کو اور اس کی عظمت کو لوگوں کو پتہ نہ چل سکا۔ بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جا کر کے اپنے آل اولاد کو وہاں بسائے، جب ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ ہوگا تو بات وضاحت کے ساتھ آئے گی، جب وہاں بسائے اور دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی نشاندہی کر، کہاں ہے تیرا گھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کی یہ ہے۔ اس کے بعد باپ بیٹوں نے مل کر کے دوبارہ اس گھر کی تعمیر کی، اور اس کے بعد دوبارہ وہ جب گھر آباد ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر پھر آج تک وہ گھر غیر آباد نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک
उसको आबाद कर रखा है। तो और ठीक उसी के ऊपर जिस तरह यहाँ काबा वहां भी है, आसमान वाला अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को देखिए, पूरी दुनिया का मरकज है वो, बीच का हिस्सा है वो। आप पूरी दुनिया के नक्शे में देखेंगे बीच का हिस्सा है, एकदम बीचों बीच पूरी दुनिया के मरकज, इसलिए नहीं कहा गया उसे उम्मुल कुरा है वो शहर। वो मक्के भी जिस तरह घर पहला है, वो बस्ती भी पहले। उम्मुल कुरा कहा गया बस्तियों की माँ पहले होती है, औलाद बाद में होती है। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई बस्ती कायम हुई है तो मक्का कायम हुआ है। ये और बात है, लोग सर्वे में कोई और शहर या किसी और आबादी को बताते फिरे। कुरान कह रहा है कि उम्मुल कुरा है वो, बस्तियों की माँ है, सबसे पहली बस्ती वो है। और उसकी अजमत के पेश नजर अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल उसी की सीधाई पर खाने को, सातवें आसमान में भी एक काबा बना रखा है, वो फरिश्तों का काबा जिसे बैत महमूर कहते हैं, वो भी उसी की सिधाई पर है। तो मेरे भाइयों, खाने काबा की मोहब्बत और अजमत ईमान का तकाजा है। और ईमान का तकाजा ये है कि हर मोमिन के दिल में ख्वाहिश हो कि अपना किबला अपनी आंखों से देखे, अल्लाह के घर का तवाफ करे और जिंदगी में वो फरीजा अदा करने की कोशिश करे जो उसके जिम्मे है, यानी हज जैसी शक्ल में, जिसको अदा करके ही इस्लाम की इमारत मुकम्मल होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस इबादत को समझने की तौफीक दे, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफुर रहीम। Allah